اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو اور بھائیو، آج ہم قصہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا۔ تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے نا نبی بنے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ہم لوگوں نے ذکر پہلے ہی کر لیا تھا، ان میں جو ہے نا 5 چھوٹے چھوٹے قصے کیے تھے، مکمل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی بیان کیا ہے آج چھوٹا سا، تو ان کا بھی مختصر قصہ کر رہے ہیں۔ تو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں ان کے خادم تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ اور جانشین نبوت بنے۔ کنعان میں جابر اور مشرک قوموں کے حالات معلوم کرنے کے لیے جو وفد گیا تھا، اس کے ایک رکن یہ بھی تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان قوموں سے جنگ کرنے کی دعوت و ترغیب دی تو انہوں نے انکار کیا۔ تب یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو جرأت و ہمت دلانے کی کوشش کی اور اللہ کا وعدہ نصرت یاد دلا کر جہاد پر اکسایا، اور کہا کہ اگر تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تو یقیناً فتح تمہاری ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی کی قیادت میں 40 برس کے بعد بنی اسرائیل کی نسل ارض مقدس میں داخل ہوئی، اور انہوں نے کنعان، شام و شرق اردن کے تمام جابر و ظالم طاقتوں کو پامال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازیوں کا یہ عجیب مظاہرہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بدولت کنعان کے 70 انسانوں پر مشتمل خاندان عزت و عظمت اور جاہ و جلال کے ساتھ کنعان سے ہجرت کر کے مصر میں آباد ہوا تھا۔ آج اس کے پوتے یوشع قیادت میں لاکھوں کی مردم شماری کا یہ خاندان پھر اپنے آباء و اجداد کے وطن کنعان میں اسی جاہ جلال و سطوت و جبروت کے ساتھ داخل ہو رہا ہے۔ 40 سال گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کے اس قافلے کو لے کر موعودہ سرزمین کی طرف بڑھو اور وہاں عمالقہ اور دوسری جابر قوموں سے جنگ کر کے ان کو شکست دو، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ ارض مقدس میں داخلہ۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ پاک کا پیغام سنایا، اور وہ دشت سینا سے نکل کر ارض کنعان کے سب سے پہلے شہر یریحو کی جانب بڑھے اور دشمنوں کو للکارا۔ دشمنوں نے بھی باہر نکل کر سخت مقابلہ کیا اور آخرکار شکست کھا کر وہیں کھیت رہے، اور بنی اسرائیل کو زبردست فتح و نصرت نصیب ہوئی۔ اور آہستہ آہستہ اس طرح حضرت یوشع علیہ السلام اور بنی اسرائیل لڑتے لڑتے تمام ارض مقدس پر قابض ہوئے، اور جابر مشرکوں سے ان کو پاک کر کے ایک مرتبہ پھر اپنے آبائی وطن کے مالک کہلائے۔ قرآن عزیز میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کامیاب کیا اور شہر کے اندر ان کا فاتحانہ داخلہ ہونے لگا تو اس نے حکم دیا کہ مغرور اور متکبر انسانوں کی طرح داخل نہ ہونا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کی طرح درگاہ الہی میں خشوع کے ساتھ جھکتے ہوئے اور توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، تاکہ اللہ کی شکر گزار بندوں اور مغرور سرکش انسانوں کے درمیان امتیاز رہے۔ مگر فتح نصرت کے بعد بنی اسرائیل کے سرحد غالب آئی اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مغرور اور متکبر انسانوں کی طرح بستی میں داخل ہوئے، اور اتراتے ہوئے سر کو بلند کرتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے جا رہے تھے، اور استغفار نیاز مندی کی بجائے سوکیانہ الفاظ کہتے ہوئے گویا اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے داخل ہو رہے تھے۔ آخر غیرت حق کو جوش آیا اور جزائے اعمال کے قانون الہی نے عذاب کی صورت میں ان کو آ پکڑا۔ تو یہ تھے جناب حضرت یوشع بن نون۔ حضرت یوشع بن نون جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی تھے، تو ان کا مختصر بیان کیا ہے۔ اللہ پاک دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جن کو دین سے محبت ہے اور دین کی باتیں سمجھنا، سننا اور ان کو پسند کرتے ہیں، وہ لائک، شیئر، فالو لازمی کیا کریں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔